اور صرف نبیوں کا نہیں، ان کے ایماندار امتیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ایک بڑے احسن پیرائے میں قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے، اس ایک آیت کریمہ نے اگر مسلمان صاحب ایمان اس ایک آیت پر صحیح دل سے غور کرے تو یہ آیت اس کے اندر ولولہ پیدا کر دیتی ہے، جذبہ پیدا کر دیتی، اسے آگے بڑھنے کے لیے یہ ہتھیار کا کام دیتی ہے، سواری کا کام دیتی ہے، حوصلہ اتنا بڑھاتی ہے کہ بغیر سواری کے انسان سفر کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، فرمایا کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے قاتلا جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ والے اور بھی موجود تھے۔ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، ان کے ساتھ اور بھی کثیر تعداد میں اللہ والے تھے۔ ہوا کیا؟ فرمایا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب وہ اللہ کے رستے میں نکلے اور اس رستے میں انہیں کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت پر وہ سست نہیں ہوئے، اس مصیبت پر وہ، آپ سست تو نہیں ہے نا اس وقت ماشاءاللہ، چلے اللہ خیر فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس رستے میں وہ سست نہیں ہوئی، مصیبت آئی لیکن وہ مصیبت انہیں سست نہیں کرتی، تو جب سست نہیں کرتی تو پھر کیا کرتی ہے؟ چست کرتی ہے۔ وہ جب مصیبتیں آئیں تو وہ اور تبانا ہو گئے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر آیا۔ فرمایا وہ سست نہیں ہوئے، وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے، ضعف نہیں دکھایا مصیبتوں کے راستے میں، رو کے نہیں دکھایا، پریشان ہو کے نہیں دکھایا، موٹے جسم کو پتلا کر کے نہیں دکھایا اور بڑی پریشانی آ گئی۔ وما استکانوا، اور فرمایا وہ کسی مصیبت کے سامنے دبے بھی نہیں، کہیں انہیں ان کی باتوں میں لفظوں میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ایک تو سست نہیں ہوئے، کمزوری نہیں دکھائی، اور تیسرا کسی بھی معاملے میں کبھی دب کے وقت تو یا اللہ تو انہیں جنت دے گا، جہنم سے آزاد کرے گا، ان کی آخرت کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے گا، تو اللہ کریم نے ان کا جو صلہ بیان کیا وہ بھی بڑا حسین ہے۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ان کی فضیلت یہ ہے چونکہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور جہاد کے راستے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ضعف نہیں دکھایا۔ آزمائش ہمارے ہاں نا ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے فرما برداری خیرات میں مانگتے ہیں، یار میری فرما برداری کیا کر، اس کو حدیثیں سناتے ہیں، یہ تو خیرات میں مانگ رہے ہیں آپ، خیرات میں مانگ کے بھی کبھی کسی کا گزارا ہوا ہے؟ ماں باپ جلد بازی دکھاتے ہیں، شور کر کے، جلال دکھا کے اپنی تابع داری کراتے ہیں، کیا اس طرح بھی کبھی کسی نے فرما برداری کی؟ جلد بازی، پریشانی، میں نے ایسے کیا ہے، میں بڑی نوکری کرتا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، فلانا مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے استاد بڑے خوش ہیں، میرے مرشد مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جس کے مرشد اس سے پیار کریں اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے استاد اس سے راضی ہوں اسے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور بھائی جو بندہ نیک ہو نا، نیک پرہیزگار ہو، محنتی ہو، اپنے منہ سے نہیں بتاتا میں پرہیزگار یا محنتی ہوں، اس کی محنت خود بتاتی ہے کہ اس نے محنت کی ہے۔ مجھے جی 15 20 50 لوگ بڑا جانتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں بھئی تو نہ یہ بات کہہ، کوئی اور کہے گا تو پھر سمجھ میں یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جو جہاد زندگانی میں ہمیں لوگوں سے پیچھے رکھتی ہے، پھر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اپنا بتانا جسے پڑتا ہے اسے، وہ تو کمزور آدمیوں سے بتانا پڑا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے جس کو بتانا پڑے نا میں خوشبو ہوں، وہ خوشبو ہوتی نہیں، کیونکہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ بتایا نہیں پڑتا، بلکہ جب خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو آ ہی جاتی ہے، جب خوشبو ہوتی ہے تو پھر خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ اس جہاد زندگانی میں صبر ہونا چاہیے، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب کٹا تب جا کر نگی ہوا،
میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. کس طرح؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمایا میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا. پھلوں کی کمی کیا ہے؟ والثمرات کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جو والثمرات ہے نا، پھلوں کی کمی، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسان کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ایک مراد اس سے یہ ہے والثمرات سے کہ پھل نتیجے کو کہتے ہیں، پھل رزلٹ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا مجھے اس کا پھل بڑا ملا ہے، تو پھل سے مراد وہاں سیب نہیں ہوتا، پھل سے مراد وہاں انگور نہیں ہوتا، وہاں پھل سے مراد رزلٹ ہوتا ہے. تو فرمایا والثمرات، میں تمہیں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا. یعنی تم بڑی محنت کرو گے، بالکل صحیح چلو گے، حق پہ ہوگے، لیکن نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں آئے گا. رزلٹ تمہاری کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ رزلٹ تمہاری مرضی کا. والثمرات، میں اس رزلٹ سے تمہیں آزماؤں گا. محنت تم میری مرضی کی کرو گے، نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں، وہ بھی میری مرضی کا. رزلٹ بھی جنگ احد میں صحابہ کی جد و جہد میں کوئی شک نہیں تھا، پر نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا، نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا. میرے بھائی، میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ خدا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میدان کربلا میں تلواریں یزیدیوں کے ساتھ تھی، حکومت ان کے ساتھ تھی، سارا کچھ ان کے ساتھ تھا، پر رب امام حسین کے ساتھ تھا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن بظاہر نتیجہ شہادت میں نکلا. وہ ہمارے یہاں نا کچھ بیچارے دوست ہیں جو ہر وقت فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جناب وہ حضرت علی مشکل کشا ہیں. میں نے کہا نہیں، نیرے مشکل کشا نہیں، حاجت روا بھی ہے، اس لیے کہ مولا کا معنی مددگار ہے. تو کہنے لگے پھر انہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا تو یہ بتا کہ میدان کربلا میں اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس سوال کا جواب دے. چپ کر گیا. وہ یہاں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ نا لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں. چلیں ہمیں بھی بعض طریقوں سے اختلاف ہے، لیکن جو اہل اللہ کی عقیدت میں جاتے ہیں وہ بڑے بہترین لوگ ہیں. تو وہ گاڑی جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. تو ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے جی وہ فلاں جگہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی پھر بابے نے بچایا کیوں نہیں. تو میں نے کہا میں ایک سال حج کرنے گیا تھا تو 750 آدمی فوت ہو گیا تھا، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ وہاں گئے تھے، احرام باندھے تھے، فوت ہو گئے، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیوں لوگ ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں؟ بابا جی نے بچایا کیوں نہیں؟ او خدا کے بندے یاد رکھو اور سمجھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج عمرے کے رستے میں فوت ہو جائے روزانہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. تو اگر اسے بچا لیا جاتا تو ثواب کیسے لکھا جاتا؟ یہ حکمت ہے. امام حسین صرف شہید نہیں، سید الشہداء ہے. خالی شہید نہیں، سید الشہداء ہے. تو بتاؤ نا بھلا، اگر حضرت علی ان کی مدد کرتے، اللہ ان کی وہاں اس انداز میں مدد کرتا جو ہمارا خیال ہے، تو پھر یہ سید الشہداء کا درجہ انہیں کیسے ملتا؟ تو کمزوری، لوگ کمزور باتیں کرتے. یاد رکھو اعلیٰ درجات کے لیے اللہ آزماتا ہے، پھر اعلیٰ درجے دیتا ہے. فرمایا میں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو جب لوگ اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری میں بھی دے سکتا ہوں، خوشخبری میری طرف سے ہی ہے، پر میں خود نہیں دوں گا، میں اپنے محبوب سے کہوں گا محبوب تو انہیں خوشخبری دے دے. پھر محبوب کی زبان سے خوشخبری. جہاد زندگانی میں آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم تو جلد باز سے لوگ ہیں، جلدی سے. وہ کہتے ہیں جی میرے ابا جی نا وہ اب جلد باز ہیں، پنجابی کہتے ہیں کالے پہ جاندے نے. تو ابا جی جلد باز ہیں تو بچے نے نہیں جلد باز ہونا. بتائیں ابا بھی جلد باز اور بیٹا بھی، پھر کیا بنے گا روزانہ؟ بولے پھر گھر کے اندر سے روز چیخنے کی آوازیں آئیں گی. دونوں جلد باز ہو جائیں تو کیسے بات آگے چلے گی؟ میاں صاحب بھی جذباتی تو بیوی بھی جذباتی، تو رزلٹ بھائی
یہ کس طرح کی بات ہے کہ ابا جی بچے جی چھوٹا بچہ ہے جی اسے نہیں اب پتا، اسے نہیں پتا جی یہ جذباتی ہے، یہ جلد باز ہے، جوان ہو گیا کہتا گرم خون ہے جی اس لیے جلد باز ہے، بوڑھا ہو گیا اب اعصاب کمزور ہو گئے جلد باز ہے، تو سیانا کس عمر میں ہونا تھا؟ بولے سیانے ہونے کی کون سی عمر ہے؟ باشعور ہونے کی، ٹھنڈے ہونے کی وہ تو جذباتی ہے نا جی، جوان خون ہے، تو ٹھنڈا خون کس عمر میں ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی مبہم باتیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی ہمارے حق میں تنگ کر دی۔ ہم نے اپنے چھوٹے سے جذباتی پن پہ کنٹرول نہیں کیا، رشتے توڑ دیے ہم نے، ذرا صبر نہیں ہوا، ذرا استقامت نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں، جھوٹ کے سہارے زندہ رہے، دھوکے کے سہارے زندہ رہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت میں رکھا، ساتھ والوں کو بھی مصیبت میں رکھا۔ صبر اور استقامت زندگی کا حسن ہے۔ اللہ نے قرآن میں اللہ والوں کی دعا بیان کی، فرمایا میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں، کیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ وہ صبر اور استقامت کی دعا مانگتے ہیں، زندگی میں حوصلہ پیدا کریں، جدوجہد کا مزاج بنائیں، مشکلات سے ٹکرانے کا مزاج بنائیں، مشکلات سے لڑنے کا مزاج بنائیں، انسانوں سے نہیں لڑیں، مشکل وقت آئے تو اسے کاٹ جائیں۔ ہمارے ہاں غربت آتی ہے تو غربت سب سے پہلے جھگڑا لے کے آتی ہے، چاہیے تھا نا کہ گھر میں غربت آ گئی تو سارے لوگ دلیری سے اسے کاٹ جاتے، سارے ایک دوسرے کے خلاف ہے، تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے، تیری وجہ سے ایسے، بھئی یہ تو حوصلے کے ساتھ کاٹنے والا ٹائم، اسی کو جھگڑے کی نظر کر دیا، پھر ایک دوسرے سے پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے؟ اگر آپ نے بیوی کو پیسے دے کے ہی اور بچوں کو دولت دے کے ہی انہیں ہم نما بنانا ہے تو یہ تو آپ کسی غیر کو بھی دے دو تو وہ بھی نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ ان سے پھر دلچسپی کس بات کی ہوئی، ان کے ساتھ پھر پیار کس معاملے کا ہوا؟ میرے عزیزو، ہمت، حوصلہ، کتنے خوبصورت لفظ ہے حدیث پاک کے۔ آپ یقین کریں ہم اپنے نبی پاک کے ایک فرمان کو زندگی میں اپنے گرہ سے باندھ لیں تو وہی ہمارے لیے بڑا کافی ہے۔ ایک فرمان مشکات میں نبی پاک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے نا کسی بندے کو بڑا درجہ دینے کا، اللہ کا جب ارادہ بنتا ہے اس بندے کے پاس عمل کوئی نہیں ہوتا بڑا بننے کے لیے، بس اللہ کا ارادہ بن گیا کہ وہ بڑا بن جائے، اس کا مطلب ہوا رب بڑا ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ بندے کے پاس عمل ایسا کوئی نہیں، کردار میں، گفتار میں نیکی ایسی نہیں جس کے سبب سے اسے بڑا بنایا جائے، اب اللہ کا ارادہ ہو گیا اسے رتبہ دینا ہے تو محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ اسے کوئی مشکل مرحلے سے گزارتا ہے، چونکہ عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑا ہو سکے، اس ایک مشکل کے سبب سے پھر اللہ اسے رتبہ عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ ہمارے رتبے بلند ہو رہے، آپ کو پتہ ہے جتنا جہاز اونچا چڑھتا ہے اتنی ہوا تیز ہوتی ہے، مخالف ہوا تیز ہو تو جہاز تیز چل سکتا ہے، اگر ہوا تیز نہ ہو مخالف سمت کی تو جہاز تیز، اس لیے اقبال کہتے ہیں تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں، بے صبری نہ کریں، خودکشی ہے، بے صبری ہے، لڑائی ہے، قتل و غارت ہے، مشکلات سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، بچے تک ذبح کر رہے ہیں، نہ جانے مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے رنگ اختیار کیا ہے، تو اگر خود کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دے، تو ان کے سپرد کر دے۔ بڑی خوبصورت حدیث سنے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے، بیان نبی پاک فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں، میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں تو فرمایا اس کی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے، تو نبی کریم فرمانے لگے اگر وہ لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے، میری شکایت نہ کرے اور میرا شکوہ نہ کرے، کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھو جی مجھے بیمار کر دیا ہے، میں کتنا بیمار ہوں، فرمایا اگر وہ عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے خون سے بہتر خون اسے عطا کر دیتا ہوں اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت اسے عطا کرتا ہوں، اور فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا۔
دنیا میں شفا بھی کامل دوں گا، یعنی پچھلے خون سے بہتر خون ملے گا، پچھلے جسم سے بہتر جسم ملے گا۔ ہمارے ہاں شکایات کا دروازہ کھل جاتا ہے، دیکھو جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں کیسے بیمار ہو گیا، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، میں کیسے بیمار ہو گیا۔ او بھائی رب تیرے درجات بلند فرمانا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلندیاں دینا چاہ رہا ہے، اور تو یہاں کمزور پڑ گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائش، تمام صحابہ کی زندگی میں آزمائش، اہل بیت سارے آزمائش سے گزرے، اولیاء اللہ سارے آزمائش سے گزرے۔ جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میں بڑے سکون میں رہوں اور میں کوئی درجہ بھی پا جاؤں، یہ کام اتنا آسان ہے۔ ہم سارے محبوب بن کے جینا چاہتے ہیں، میں محبوب ہوں جی، میں لاڈلا ہوں جی، سارے لاڈلے، سارے لاڈلے۔ لاڈلا وہ نہیں ہوتا جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، لاڈلا وہ ہوتا ہے جو جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، لاڈلا وہ ہوتا ہے جو لنگر کھانے میں تپ رہا ہوتا ہے، روٹیاں پکا رہا ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ جو اچھا دستار پہن کے اور اچھی ویسٹ کوٹ پا کے فرنٹ سیٹ پہ آتے ہیں نا، تصویریں جس کی زیادہ آتی ہیں، وہ لاڈلا اس لیے کہ وہ تو پکی پکائی پہ آیا ہے، پکی پکائی پہ آیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دائیں بائیں بڑے لوگ رہتے تھے، لیکن باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کچھ دینے لگے نا، جب تو اپنے باورچی کو بلایا روٹیاں پکانے والے، کہنے لگے میرا کچھ دینے کا پروگرام بن گیا، بتا تجھے کیا دوں۔ کس کو؟ بول کے بتائیں۔ کیسی یہ تو تیہ خان سامنے کی جی، باورچی کی، لیکن بھائی جو تیرے لیے دھوپ میں جلتا ہے اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کہانیاں جو لوگ سناتے ہیں نا وہ کہانیوں والے رہ جاتے ہیں، جو درجات والے ہوتے ہیں وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں اکثر نہیں آتی، ان کی تصویریں نہیں آتی، جو کہ پیچھے ہوتے ہیں، وہ کام میں لگے ہوتے ہیں، ان کی فوٹو کیسے آئے گی؟ حضرت باقی باللہ باورچی کو بلا کے کہنے لگے تو نے ساری زندگی میرے لیے چولہے کے آگے گزار دی۔ لوگ روٹی کھاتے رہے، کہتے رہے جی میرے حضرت صاحب بڑے میرے اوپر مہربان ہے، میں گیا ہوں تو لنگر بڑا شاندار کھلایا ہے، لیکن تو ساری زندگی تندور پہ رہا، ساری گرمیاں تیرا پسینہ خشک نہیں ہو سکا، تجھے دینا ہے، تو بتا تو کیا لے گا؟ تو بڑا سیانہ تھا وہ باورچی، کہنے لگا بابا دولت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہاں فقر اور فاقہ اور دولت کا جو میں نے رنگ دیکھا ہے وہ سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی نظر میں دولت کی ضرورت حاجت نہیں، کوئی قدر نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ فرمایا کوئی عہدہ، کہنے لگا حضور اس سے بڑا بھی کوئی عہدہ ہوگا کہ آپ نے بلا کے سامنے بٹھا لیا ہے، چھوڑے۔ فرمایا چل کچھ تو کہنا، کہنے لگا بابا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو مجھے اپنی طرح کا بنا دے، اپنی طرح کا بنا دو، چلو تو من شدی من تو شدم، اپنی طرح کا بناؤ، بات ختم ہو جائے۔ حضرت باقی باللہ کہنے لگے اٹھ، پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، سینے سے لگایا، کہا مولا اس کی خواہش پوری کر دے۔ کہتے ہیں جب وہ پیچھے ہٹا نا تو سمجھ نہیں آتی تھی باورچی کون ہے اور باقی باللہ کون ہے۔ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے۔ وہ لوگ آئے تو اب پہچاننے مشکل ہو گیا، یہ باقی باللہ ہیں یا یہ باقی باللہ ہے، یہ حضرت ہیں یا یہ حضرت ہے۔ تو حضرت باقی باللہ مسکرائے، اس سے باورچی سے کہنے لگے اب دنیا میں باقی باللہ تو ایک ہی رہ سکتا ہے نا، دو تو رہ نہیں سکتے، کیونکہ باقی باللہ اللہ نے پیدا ہی ایک کیا ہے، تو اب بن گئے ہیں دو، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا حضور میرا خیال اب کچھ بھی نہیں، میری خواہشہ پوری ہو گئی ہے، اب میرا خیال ہے اب میں تکمیل تک آ گیا ہوں، اب مزید اس سے آگے بھی کوئی خواہش کروں تو میری کمزوری ہے، اس سے آگے بھی کوئی خواہشیں ختم ہو گئی۔ حضرت باقی باللہ نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ میری طرح کا بننے کے لیے اسے جان دینی پڑی ہے، جان دینی پڑی ہے۔ یہاں لوگ بغیر جان دیے کہتے ہیں با میرا چونکہ رنگ گورا ہے تو لہذا اللہ فٹافٹ مجھے درجہ عطا کر دے، چونکہ میں مسکراتا صحیح ہوں تو جلدی سے۔ او خدا کے بندے، جو لاڈلے تھے حسنین کریمین، جو لاڈلے تھے، جو لاڈلے تھے، جو اصل لاڈلے تھے، اللہ اکبر، اس طرح کے لاڈلے کہ پشت پہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ نماز پڑھتے آئے تو ہو سکتا ہے اس کی اماں سے میرا جھگڑا ہو جائے، لے جاؤ گھر، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ مصطفیٰ کریم نماز پڑھے اور امام حسین سجدوں سے کھیلنے لگ جائے، سجدوں سے کھیلنے لگ جائے، جب چڑھے حضور کی کمر مبارک پہ تو رب کریم کہے محبوب چل تو میرا سجدہ لمبا کر دے، حسین کو بیٹھا رہنے دے۔ اتنا لاڈلا، اتنا لاڈلا، اتنا لاڈلا
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہو، امام حسن اور حسین آ جائیں، ٹانگوں میں آ کے گھسے، حضور قدم کھول دیں، یہ گزر گئے، واپس آئیں تو قدم کھول دیں، یہ گزر گئے، جو سجدوں سے کھیلتے رہے، بڑے لاڈلے تھے۔ پر پتہ ہے پھر ان کا حال کیا ہوا؟ جس گردن کو مصطفیٰ کریم نے چوما، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، جس طرح پہلی کھجور پہلا پھل پکتا تھا تو پہلا گھر میں پھل آتا تھا تو باغ کا مالک کھجور چوستا تھا، پہلا پھل آیا، بڑا مزہ آیا، فرماتے اس طرح میں نے نبی پاک کو امام حسین کی زبان چوستے دیکھا، اس انداز میں لاڈ۔ پھر پتہ ہے انجام کیا ہے؟ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، میں دی بڑا لاڈلا ہوں۔ کس طرح؟ کیا آزمائش آئی زندگی میں؟ کس طرح؟ اللہ نے قانون والا نبلونکم، میں ضرور آزماؤں گا۔ تو ابھی تک آزمایا ہی نہیں گیا بھائی، دھیان کر، کچا ہی رہ گیا تو، توجہ کر، ابھی تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ یہ آزمائش حضرت آدم سے شروع ہوئی، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے میں سب سے لاڈلا ہوں، سب سے زیادہ آزمائش مجھ پہ آئی۔ جناب صدیق اکبر کے گلے میں پٹکا ڈال کے انہیں گھسیٹا گیا، حضرت عمر کو روڑے مارے گئے، جناب عثمان غنی کے ارد گرد چٹائی باندھ کے ان کا چچا دھواں دیتا تھا، حضرت علی نے خیبر میں کتنے زخم کھائے، خندق میں کتنا دھواں ان پر پڑا، کتنی ریت جنگوں میں آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب بھی دیکھے دکھ ہی دیکھے، جو بڑے پیارے تھے وہ تو دکھوں میں رہے، تو کس طرح کا پیارا ہے؟ ایک روایت میرا دل ہے، وہ میرا عنوان نہیں تھا، میرا ذہن نہیں تھا، آ گئی پر بیان۔ ایک صحابی تھے، نے گھر آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بی بی خاموش ہو گئی، سن لیا۔ اگلی صبح رات شوہر نے پانی مانگا تو ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی۔ سویرے شوہر کہنے لگا بڑا راضی ہوں، کچھ مانگ لے، کہنے لگی آپ میرے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، طلاق دے دیں مجھے۔ کیسی تو بات کر رہی ہے؟ کہ آپ نے وعدہ کیا دوں گی، آپ دیں گے، آپ مجھے علیحدہ کر دیں۔ بڑے پریشان ہوئے، اتنی فرما بردار عورت کو کیسے چھوڑ دوں؟ کہنے لگے چل حضور کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کراتے ہیں۔ دونوں اٹھے نبی کریم کی بارگاہ کی طرف، رستے میں صحابی کا ٹھوکر لگی، پیر کی گھٹنا زمین پہ لگا، پھٹ گیا، کئی جگہ سے خون نکلا۔ بی بی کہنے لگی چل واپس گھر چلے، میں نے نہیں طلاق لینی۔ کہنے لگے تو بڑی بیوقوف ہے، میرا گھٹنا ٹوٹ گیا، اتنا میں پریشان، آپ تو کہتی ہے نہیں لینی، کیا مسئلہ، چل واپس، اب میں حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ تو بڑی نادان ہے، پہلے کہہ رہی تھی طلاق لینی بغیر وجہ کے، رب کہتی ہے نہیں لینی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی آپ نے گھر آ کے بتایا تھا نا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، تو میں جب سے آپ کے گھر آئی تھی کوئی مشکل بھی نہیں آئی تھی، تو رات میں سوچنے لگی کہ اس پر تو کوئی مشکل ہی نہیں آئی، لگتا ہے اللہ اس سے پیار ہی نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ سے طلاق لینے کا ارادہ کیا تھا۔ اب مشکل آ گئی ہے، اب خون نکل آیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گیا رب آپ سے بھی پیار کرتا ہے، اب چلو گھر چلیں۔ اب آپ کے او بھائی، یہ جو بالکل ہم نا لاڈلے بن گئے، اور بلا وجہ کے لاڈلے، مفت کے لاڈلے، کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو آ کے دکھاتے ہیں کہ میں لاڈلا ہوں، تو ان کے لاڈ دیکھ لیے جاتے ہیں۔ او بھائی لاڈلے نہ بنے زندگی میں، اللہ رسول کی نظر میں محنت کرنے والے، جہاد زندگانی میں صبر والے، استقامت والے بنے۔ اللہ کے جتنے بندے تھے وہ صبر والے تھے، استقامت والے تھے، میدان میں رہنے والے، جد و جہد والے۔ حضرت ابو جندل، سنو کس طرح کی آزمائشیں۔ حضرت ابو جندل بن سہیل حضور کے صحابی ہیں، نبی پاک مدینے آ گئے، وہ مکے رہ گئے، والد نے اور بھائیوں نے کہا کلمہ چھوڑ دے ورنہ ماریں گے۔ ہمیں تو مفت میں کلمہ ملا ہے، بالکل فری، نمازیں بالکل فری، ہر چیز مفت میں، اس لیے لوگ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ملے گا تو پڑھوں گا۔ انہوں نے محنت کر کے لی تھی نا، تو نماز چھوٹ جاتی تھی تو چیخیں بھی نکل جاتی تھی، کیونکہ دین محنت کر کے لیا تھا، قدر تھی۔ حضرت ابو جندل بن سہیل کلمہ پڑھا، والد نے کیا کیا، انہوں نے پکڑ کے باندھ دیا زنجیروں سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے تھے چھوڑ، میں نہیں چھوڑتا تھا، میرے ہاتھ جب باندھ دیے تو میرا باپ اور میرے بھائی بندھے ہوئے ہاتھوں پہ ڈنڈے برساتے تھے، چھوڑے گا کہ نہیں کلمہ؟ آپ فرماتے میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے میرے کان میں کسی نے آ کے خبر دی کہ نبی پاک حدیبیہ تک آ گئے، 1500 صحابہ کو لے کے نبی پاک آ گئے عمرہ کرنے،
فرماتے ہیں میں اب میں نے کہا میری بات بن گئی، میرے کریم پہنچ گئے، میرے وارث آ گئے، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نامہ لکھ رہے ہیں کفار۔ اس صلح میں شرط طے ہو گئی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان مدینے جائے گا تو نبی پاک واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حالات صحیح ہو گئے، یہاں حضور نے شرط طے کر لی کہ کوئی واپس آئے گا تو رکھیں گے نہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہا نا شرط طے ہو گئی تو جناب ابو جندل کہتے ہیں کسی طریقے سے میں گھر کی الماری توڑ کے باہر نکلا، زنجیریں نہ مجھ سے ٹوٹیں، زنجیروں سمیت میں آیا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ شخص دوڑتا آ رہا تھا تو جس رستے وہ آیا سارا وہ رستہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں خون سے لتھڑے ہوئے حضرت ابو جندل پہنچے، آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب ان کا چہرہ دیکھا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاتھ بندھے ہوئے دکھائے، کہا محبوبہ یہ ہتھکڑیاں دیکھو، یہ میرے پیروں میں زنجیریں دیکھو، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، حضور یہ میرا حال ہے۔ آقا مجھے لے جائے ساتھ، میں غیروں کا کیا گلہ کروں، میرا تو ابا مجھے مارتا ہے، میرے بھائی مارتے ہیں، مہربانی کرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام ابھی بات کرنے لگے تھے کہ ابو سفیان بولے، کہنے لگے آپ کی اور ہماری شرط طے ہو گئی ہے، آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ صحابہ کہنے لگے ابھی تو دستخط نہیں ہوئے، معاملات کہنے لگا دی اگر آپ یہ شرط نہیں مانتے تو صلح کوئی نہیں۔ دیانتداری سے بتانا، دیانتداری سے، کوئی استاد یوں چھوڑ کے چلا جائے، کوئی مرشد یوں چھوڑ کے چلا جائے، کیا حالت ہوگی؟ لوگ بھاگ نہیں جاتے چھوڑ چھاڑ کے، چھوڑو جی اس نے میرے ساتھ پیار ہی نہیں کیا۔ یہاں تو آپ ایک ٹائم نہ کسی کو دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری مانی نہیں، چھٹی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہ رہا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں زنجیریں، میرے کریم رسول علیہ السلام کہنے لگے ابو جندل ابھی تیری آزمائش ختم نہیں ہوئی، ابھی تو نے واپس جانا ہے، اس قید کو تھوڑا سا اور تو نے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، فکر نہ کرنا، جلدی تیری مشکل حل ہو جائے گی، فکر نہ کرنا۔ باپ ہنسنے لگا، ادھر دیکھو گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگا ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو یہ تجھے لینے آئیں گے؟ حضرت ابو جندل نے باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا ابا تو جو مرضی کہے، میرے رسول جو فیصلہ بھی کرتے حق اور سچ ہی کرتے، انہوں نے جو میرے حق میں بہتر سمجھا وہ میرے لیے۔ بات نہ کروں خواجہ غلام فرید کی، حضرت خواجہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے تن میرا کنگی ہو گئے، اے تن میرا کنگی ہو، میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے، تے یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکا، مارو۔ ابا سے بھائی سے کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے او سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، ہاں یار فریدا کدی مل پہ سونا انہوں رو رو حال سناواں۔ حضرت خواجہ یار محمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کبھی وہ مل جائے اسے دکھڑا سناؤں گا۔ اور بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہوئے راویوں نے، کہتے ہیں حضرت ابو جندل اپنے والد سے کہنے لگے اب اس طرح کر میری زنجیریں کھول دے، اب میری بیڑیاں کھول دے، اب میں بھاگوں گا نہیں، اس لیے کہ پہلے میں تیرا قیدی تھا، میں نبی پاک کے حکم کا قیدی ہوں، اب جب تک حکم نہیں آئے گا میں جانے نہیں لگا، تو کھول دے اور جتنا دل کرے ظلم کر، میں تو مجھے کہہ دے اس کمرے میں قید رہنے میں نکلوں گا نہیں، اس لیے کہ اب میں مصطفیٰ کے محبوب کا قیدی ہوں، اب تھوڑی نکلوں گا۔ قید ہو گئے، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دی۔ میرے محبوب جب گئے نا طواف کیا، حضرت ابو جندل کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کون ہے، پتہ ہی نہیں تھا، پر جب پیار ہوا نا، پیار ہوا تو حالات ہی بدل گئے، محبت ہوئی تو حالات بدل گئے، بالکل تبدیلی آ گئی۔ میرے محبوب نے حرم مکہ کے اندر کھڑے ہو کے اونٹنی پر بیٹھ کر کان میں بھی کہا، جو حضور ان کے محلے کو بھی جانتے تھے، گلی کو بھی جانتے تھے، باپ کو بھی جانتے تھے، چچا کو بھی کہہ سکتے تھے کسی کو جاؤ دوڑ کے فلانے کو بلا کے لاؤ، لیکن شانے دینا کوئی میرے نبی سے سیکھے، مرتبہ اور مقام دینے کا یہ وال اونٹنی پر بیٹھ کر سارے مجمع میں اعلان کر کے فرمایا جاؤ کوئی ابو جندل کو بلا کے لاؤ۔ زور سے حضرت ابو جندل کی عظمت واضح ہو گئی، وہ تشریف لائے، سامنے کھڑے ہوئے تو نبی کریم فرمانے لگے تجھے کہا تھا نا تیری مشکل تھوڑی رہ گئی ہے،
تجھے کہا تھا نا تھوڑی رہے. حضرت ابو جندل فرمانے لگے وہ جو تکلیف حدیبیہ میں ہوئی تھی نا وہ مجھے دوبارہ کبھی یاد ہی نہیں آئی، لیکن یہ جو حضور نے میرے لیے حرم میں جملے کہے نا، فرماتے جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میری روح پرواز کر رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے خدا کے عرش کے قریب سے ہو کیا. بھائیو جب مشکل آتی ہے صبر اور استقامت ہونا پھر انسان بڑے مرتبے پاتا ہے، پھر وہ آگے سفر. حضرت ابو سلمہ نام یاد رہے گا آپ کو. یہ سلمہ عربی میں جب پڑھیں گے نا تو لام پہ بھی زبر آئے گی، میم پہ بھی ایک خالی ہوگی تو سلمہ بنے گا. ہم اپنی زبان میں سلمہ بھی بول لیتے ہیں. حضرت سلمہ ابو سلمہ، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بچے کا نام سلمہ رکھا، اور سلمہ کا معنی ہوتا ہے یہ سلامت رہے، تو بیٹے کا نام سلمہ رکھا انہوں نے. حضرت سلمہ اتنے پیارے تھے، خوبصورت تھے کہ باپ نے اپنا نام ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ابو سلمہ کہلانا پسند کیا. بیٹے یہ کنیت مشہور ہو جاتی. ماں اتنا پیار کرنے لگی بیٹے سے کہ ماں کا نام ام سلمہ مشہور ہو گیا. اتنے پیارے بیٹے تھے کہ مکے کی عورتیں روز آتی، کوئی بی بی آ کہتی ذرا تھوڑی دیر بچہ دینا، میں گھر نہ لے جاؤں. ایک اور بی بی آ گئی، تھوڑی دیر میں نہ کھلا لوں. بچیاں محلے کی عورتیں بڑا پیار کرتی. حضرت ابو سلمہ جب کفار مکہ سے تنگ آ گئے تو مدینے جانے کا ارادہ کیا. مدینے جانے کا دکھ جب بہت زیادہ گھیر لینا بندے کو تو پھر مدینہ یاد آتا ہے. مدینے جانے کا جب ارادہ کیا نا تو میاں بیوی اور بیٹا ساتھ بیٹھے. جب گئے نا مدینے کی سرحد پہ تو جناب ام سلمہ کے میکے والے آ گئے. آ کہنے لگے ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی کوئی نہیں جائے گی، جا تو نے جانا ہے. بنو مغیرہ میں ان کی شادی ہوئی تھی، بنو مغیرہ کے سارے لوگ آ گئے، ہم نہیں جانے دیں گے. وہ جناب ام سلمہ کو لے گئے. ماں ادھر چلی گئی، پیچھے سے جناب ابو سلمہ کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ سارے آ گئے. کہنے لگے، ان کا والد کہنے لگا ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، یہ بچہ ہماری نسل ہے، میرا پوتا نہیں جائے گا، ان کو نہیں جانے دوں گا. رشتہ دار جمع ہو گئے، یہ نہیں جائے گا. حضرت ابو سلمہ بچہ اپنی طرف کھینچتے، ان کا قبیلہ اپنی طرف کھینچتا. اسی حالت میں بچے کا بازو اتر گیا، بچہ چیخے مار کے رونے لگا. ذرا سننا اور ذرا سوچنا. میں کہا کرتا ہوں جسمانی تکلیف سہی جاتی ہے، یہ جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے نا، اذیت، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن صحابہ نے جہاد زندگانی میں ذہنی آزمائشوں کو سہا، تکالیف برداشت کی. بچہ ان کے میکے والے لے گئے، بیوی سسرال والے لے گئے. جناب ابو سلمہ تھوڑا آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹا بھی مجھے بڑا پیارا ہے، بیوی بھی بڑی پیاری ہے، لیکن شہر مدینہ کا بھی جواب نہیں، میں مدینہ ہی جاؤں گا بچہ چھوڑ کے. او بھائی یہاں جو لوگ 22 دن کے لیے 28 دن کے لیے جاتے ہیں نا، وہ 6 سال کی پلاننگ پیچھے دے کے جاتے ہیں. بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، گھر والوں کو کوئی مشقت نہ آئے، جو 15 دنوں کے لیے جا رہے. لیکن بچہ رہ گیا، بیوی رہ گئی. جناب ابو سلمہ مدینے چلے گئے. ماں کہیں ہے، بیٹا بتاؤ کتنی تکلیف ہے، کتنی اذیت ہے، کتنی آزمائش ہے. حضرت ابو سلمہ مدینے چلے گئے. حضرت ام سلمہ سارا دن ایک پہاڑی پہ بیٹھی رہتی اور روتی رہتی، اور جو اس طرف سے آتا ان کے سسرال کی طرف سے اس سے پوچھتی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، روٹی ٹائم پہ کھاتا ہے، اس کا بازو ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ میں پہاڑ پہ بیٹھے رہتے. جو لوگ مکے آتے پوچھتے میرے بیٹے کو دیکھا ہے کہیں گلی میں کھیلتے. ان کی ماں کا کیا حال تھا. کسی کو رحم نہیں آیا میری بیوی پر، ابھی بھی کسی کو خیال نہیں آیا. صبح شام میں روتے گزر گئی. 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، پورا سال گزر گیا. پورا سال یہاں مفت میں دین ملا ہے، مفت میں. ہم مدارس میں کہتے ہیں مفت میں قرآن پڑھائیں گے، بچہ داخل کرا جاؤ. مفت میں حدیث سکھائیں گے، داخل کرا دو. کہتے ہیں نا بھائی، مذہب کی بات، مذہب سے تو ہمارا سوتیلا رشتہ ہے. اگر بچہ اسکول میں نہیں چلے گا، کام نہیں سیکھے گا، پھر دیکھیں گے اس کو مولوی بنانا ہے کہ نہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2nd درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ معاذ اللہ مذہب کو ملتا ہے. یہ لوگ تھے جو نفسیاتی طور پر مجبور ہو گئے، لیکن مذہب سے پہلا رشتہ، مذہب سے پہلا تعلق، پہلا ان کا سگا پن اپنے دین کے ساتھ. سال بیت گیا تو بنو مغیرہ کے سیانے لوگ جمع ہو کے جناب ام سلمہ کے باپ کے پاس گئے. کہنے لگے بس کر دے، تیری بیٹی کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، چل بس کر، مہربانی کر. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں بیٹی کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں.
وہی سارے لوگ پھر مل کے حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے پاس گئے، کہا تمہیں اس بچے پہ رحم نہیں آتا؟ اس چھوٹے سے پھول پر کرم نہیں آتا؟ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تم نے جدا کر دیا وہ بچہ۔ او بھائیو، ان لوگوں نے وہ والی قید صحیح ہے صحابہ نے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن صبر، استقامت پہاڑ ثابت ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار بھی مان گئے۔ اب ام سلمہ اپنا بیٹا لے کے ایک جگہ جمع ہوئی تو ان کا ابا پوچھنے لگا بیٹی اب یہی رہو گی نا؟ تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی ابا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جس مدینے کے لیے سال پورا تکلیفیں صحیح ہیں اس کو چھوڑ کے میں یہاں رہوں گی؟ کا ایک گھوڑے کا بندوبست کر دو، مجھے اور میرے بیٹے کو گھوڑے پہ تم بٹھا دو اور مدینے میرا اللہ مجھے پہنچا دے گا، بٹھا دو میں پہنچ جاؤں گی۔ بھائیو، اس انداز میں ان کی ملاقات ہوئی۔ زندگی میں صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، استقامت نہیں رہی۔ ہمارے کمزور لب و لہجے نے خودکشیوں کو ایجاد کیا، ہماری کمزور طبیعتوں نے فساد کو ایجاد کیا، ہمارے رشتے ہماری مرضی کے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا تیری شرطوں پہ ہی اگر کرنا ہے تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ میری مرضی پہ میرا چچا چلے تو میرا تعلق ہے، میری مرضی پہ میرا دوست چلے تو میرا تعلق ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کر جائے تو پھر میرا کوئی رشتہ۔ او بھائی، یہ کیا رشتے دار چلانے کا طریقہ ہوا؟ استقامت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، صبر ہی نہیں، اور جب بزرگوں میں نہیں تو بتائیں بوڑھوں میں۔ حضرت خباب بن ارت حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے، یہ واحد شخص ہے، ایک یہ اور ایک حضرت بلال، یہ دونوں جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت خباب کا اچانک چہرے سے، بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے کمر سے نا کپڑا ہٹا تو اتنے موٹے موٹے داغ تھے۔ جناب عمر کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اور ماننے لگے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے مل کے آئے، کہنے لگے کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا چھوڑنے کے لیے پڑا تھا کوئی، یہ نہیں چھوٹتا، یہ بڑا عجیب نشہ ہے، یہ اترتا ہی نہیں۔ تو کہتے انہوں نے نا مجھے نہیں پتا تھا، پہلے سے کہیں کسی حویلی میں کیکر کے کوئلے جلائے ہوئے تھے، کہتے مجھے لے گئے اور میرے کمر سے کپڑا کھینچ کے، یہ ہم سن لیتے ہیں نا، ذرا سوچو تو صحیح، یہاں تو گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے، کوئی فتویٰ دو سردیوں میں چلے جائیں، روزہ رکھنا مشکل ہے۔ سوچو اندازے تک زندگی کیا ہے، کس طرح جہاد زندگانی میں صبر اور استقامت توڑ کے رکھا۔ کہتے کوئلے دہک رہے تھے، مجھے لے گئے، میرے وجود سے قمیض کھینچی اور مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا۔